بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آؤ بات کریں میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں محمد احسان اللہ اور میں ہوں ابراہیم جمالی۔ آج کے اس پروگرام آؤ بات کریں میں ہم ہر پروگرام کی طرح اس پروگرام کے اندر بھی کچھ ایسی بات چیت کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ جو ہمارے اپنے معاشرے سے متعلق ہے، ہمارے گرد و پیش میں، ہمارے اپنے خاندانوں کے اندر، دوستوں میں، رشتہ داروں کے اندر یہ وہ مسائل ہیں کہ جو موجود ہوتے ہیں۔ اور چونکہ ہم اس کمیونٹی، یہ جو ایک بہت ڈائیورس کمیونٹی ہے، اس کا فیبرک ہے اور اسی کا ایک حصہ ہے، تو اس کے اندر جو بہت سارے وہ ایشوز، وہ معاملات کہ جو شاید بیک ہوم میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں اتنی زیادہ اہمیت کے حامل نہیں ہوتے، مگر یہاں پر وہ ایک مختلف انداز سے دیکھے جاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک ایشو ہے ڈومیسٹک ایبیوز کا۔ اور یہ ایبیوز، یہ جو ایبیوز مختلف قسم کا ہو سکتا ہے، اس کو مختلف انداز میں ڈیفائن کیا گیا ہے اور اس کی جو مختلف شکلیں ہیں وہ بتائی گئی ہیں۔ اور اس کے اندر ایک ایزالٹ بھی ہو سکتا ہے، بدسلوکی ہو سکتی ہے، ایک جسمانی ایک ہارم وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ پھر اس کے ساتھ میں اگر کسی کو کوئی، اور یہ خاص طور پہ اب ہم بات کر رہے ہیں اس وقت ایک ڈومیسٹک انوائرمنٹ کے اندر، گھر کے اندر، ایک گھر ہے جس کے اندر کوئی ہسبینڈ وائف ہے، پارٹنرز ہیں، ٹھیک ہے، یا ایک فیملی، ایک خاندان کے اندر موجود جو افراد ہیں، پھر اس میں کوئی زخمی کر دینا، ٹھیک ہے، یا کسی کو ہراساں کرنا، ہراسمنٹ جو ہے وہ، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس ایبیوز کو فردر جب ڈیفائن کیا جاتا ہے تو کسی کی پراپرٹی کو نقصان پہنچانا، ایک مجرمانہ انداز میں، کرمنل وے کے اندر اس کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے جو فیملی کے کسی ممبر کو یا کوئی آپ کی کوئی ایکس پارٹنرشپ، کوئی ایکس جو ریلیشن شپ آپ کا رہا ہو، کوئی سابقہ، کوئی میاں، کوئی سابقہ بیوی، وہ ان کے ساتھ اس طریقے کا معاملہ کہ جس کے اندر کوئی تشدد کا عنصر جو ہے وہ شامل ہے، اور اسی کے اندر پھر وہ اغوا بھی آ جاتا ہے، اسی کے اندر وہ مختلف تھیفٹ کی صورتیں بھی، یہ جو ساری باتیں ہیں، یہ ساری باتیں بتائی گئیں، ڈیفائن کی جاتی ہیں ایک ڈومیسٹک ایبیوز کے نام سے جو ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے۔ تو اسی کے حوالے سے آج ہم اس ٹاپک کے اوپر گفتگو کریں گے، اور اس ٹاپک میں بھی یقینی سی بات ہے کہ ہم یہ چاہیں گے کہ اس کے اوپر مختلف حوالوں سے بات چیت کی جائے۔ یہ وہ ایک ایشو ہے، اور یہ بھی ان ٹاپکس میں سے ایک ٹاپک ہے جس کے اوپر عام طور پر ہم نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں، یا اس کے اوپر بہت زیادہ بات چیت کرنے کو بہت اچھا، مناسب جو ہے وہ نہیں سمجھا جاتا ہے۔ امام صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ڈومیسٹک ایبیوز جو ہے وہ کیا یہ بھی کیا ایک پرابلمز میں سے ایک پرابلم ہے ہماری اپنی جو کمیونٹی ہے، یا ایک کوئی کہانی محسوس کرتے ہیں ہم؟ اچھا، اس کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ ہم جس سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہیں اس میں یہ صرف ہماری کمیونٹی کا ہی نہیں بلکہ ایک کامن ایک ایشو ہے، جس کے اندر کبھی جو ہے وہ بلکہ اکثر و بیشتر خواتین اس کا شکار ہوتی ہیں، مگر کبھی کبھار مرد حضرات بھی اس کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن مرد حضرات اس حوالے سے بات کرتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے بات کی تو لوگ کیا کہیں گے کہ بھائی ان کو گھر سے جو ہے وہ مار پڑتی ہے۔ تو مطلب یہ چیز جو ہے وہ دونوں طرف سے چل رہی ہوتی ہے۔ کہیں کہیں اس کے اندر خواتین جو ہے وہ زیادتی بھی کر رہی ہوتی ہیں، کئی دفعہ جو ہے وہ مرد حضرات کی طرف سے بھی ہوتی ہے۔ لیکن اس پہ ایک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اس پہ بات کرنے کو اس سے ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں۔ میں نے بہت دفعہ اس طرح ہوا ہے، میرا خیال ہے مناسب نہیں سمجھا جاتا، یا یہ سمجھا جاتا ہے کہ جیسے اگر اس کے اوپر بات کی جائے گی تو خاندان کی عزت جو ہے وہ داؤ کے اوپر لگ جائے گی۔ یہی بات ہے، اور اس میں وہ اپنے، اور دوسری ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ خصوصاً خواتین، ان کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ اپنے خاندان کو
بچانا چاہتے ہیں. صحیح. یہ جو ایک رشتہ جیسا کیسا بھی ہے, کم سے کم جو ہے وہ میرے ساتھ ہسبینڈ موجود ہے, بچے گھر کے اندر ہیں, یہ چل رہا ہے. جب میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی ایک جو مختلف صورتیں ہیں, جہاں پہ ایک تو ہم جب ہم بات کرتے ہیں گھریلو تشدد کی تو ایک ذہن کے اندر آتا ہے کہ کوئی مار پٹائی. صحیح. مگر یہ جو ہے یہ آپ کہہ لیجئے کہ ممکن ہے کہ کسی نے کبھی ہاتھ بھی نہ اٹھایا ہو, مگر زبان کے ساتھ اور اپنے رویے کے ساتھ اس طرح سے اگلے کو ٹریٹ کیا گیا جا رہا ہو کہ وہ اس کے لیے زندگی جو ہے وہ عذاب بن جائے. ہاں, میرا خیال ہے اور جو دیکھا گیا ہے وہ یہ کہ کبھی کبھار ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو فزیکل ایک جو وائلنس ہوتا ہے نا, اس سے زیادہ یہ جو مینٹل جو پریشر ہوتا ہے, مینٹل جو ڈسٹریس ہوتا ہے, یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. جو مینٹل ہراسمنٹ جو ہوتی ہے, یہی بات, اور یہ کہیں زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے. ڈپریشن کے اندر بھی اسی وجہ سے جو ہے وہ انسان چلا جاتا ہے. اور پھر اس پہ بات چیت کرتے ہوئے بھی ظاہر ہے آپ بات کرتے ہیں تو آپ یہ بھی سوچتے ہیں کہ جی لوگ کیا کہیں گے. صحیح. تو اس پہ انشاءاللہ ناظرین کرام ہماری جو بات چیت کا سلسلہ ہے وہ تو جاری رہے گا. آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہماری سوسائٹی کے اندر یہ ایشو ہے, اس میں کچھ کمی واقع ہو رہی ہے, کیا اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے؟ آپ بھی ہمیشہ کی طرح پروگرام آپ بات کریں, میں کال کر کے ہمارے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو سکتے ہیں. اچھا دیکھیں, کچھ اعداد و شمار جو گورنمنٹ کے اپنے اعداد و شمار ہیں یہاں جو آفیشیل, اچھا دیکھیں یہ بھی ایک ایسا ہی معاملہ ہے کہ جیسے ہم نے پچھلے کچھ پروگراموں میں دیکھا تھا, بہت سارے وہ ایشوز, پرابلم یا جرائم جن کو کہیں, یا جرائم کی طرف جانے والے جو عوامل ہوتے ہیں وہ بہت سارے رپورٹ نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, مگر جو رپورٹ ہوتے ہیں وہ اعداد و شمار جو ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, اکٹھے ہو کر ایک نیشنل ڈیٹا بیس کے اندر جو ہے وہ مہیا ہوتے ہیں پبلک کے لیے بھی. 2016, 17, 18 تقریباً یہ تینوں سالوں کے اندر کم و بیش ایک سیم اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ نظر آتی ہے, اور یہ کہ یہ جو ٹوٹل پاپولیشن ہے اس کا کوئی 7.9%. اچھا, ٹھیک ہے, وہ جو کوئی 1.9 ملین کے قریب جو لوگ ہیں اس میں سے 7.9% جو خواتین ہیں انہوں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے اور انہوں نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ وہ ڈومیسٹک ایبیوز کا کسی نہ کسی درجے کے اندر شکار ہوئی ہیں. صحیح ہے. یہ 7.9% تقریباً یہ خواتین 1.3 ملین کے قریب جو ہے وہ ان کی تعداد بنتی ہے. یہ پورے ملک کی بات ہو رہی ہے, یونائٹڈ کنگڈم کی بات ہو رہی ہے, سوری انگلینڈ اور ویلز کی بات ہو رہی ہے, اس کے اندر اسٹیٹسٹکس کی فگر نہیں ہے. اچھا, اور جو دوسری جو یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے, یہ 7.9% تقریباً 8% کے قریب جو ہے یہ خواتین جو ہیں وہ انہوں نے رپورٹ کی ہے, یہ شکایت کی ہے. اچھا, آپ کا کچھ اندازہ ہے مردوں کی تعداد اس میں کتنی ہوگی جنہوں نے ڈومیسٹک ایبیوز کے حوالے سے پولیس کے اندر جا کر رپورٹ درج کرائی ہو؟ اگر یہ 8% ہے تو کتنی ہوں گی؟ اس سے کم ہوگی, لیکن کافی زیادہ تعداد بہرحال ہے سوسائٹی کے اندر. لوگ ہمارے ہاں عموماً بات کرتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں, مگر دوسری کمیونٹیز کے اندر وہ تو اس کو اسی طرح سے لے کے چلتے ہیں, اسی طریقے سے, چونکہ ان کے نزدیک تو وہی سبھی بالکل ایکوالٹی ہے, برابری ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ 4.2% جو ہے تقریباً, اور یہ بھی ایک اچھی بڑی تعداد ہے, کوئی تقریباً 7 لاکھ کے قریب, 6,95,000 کے قریب وہ لوگ ہیں کہ جو مرد ہیں, اور انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی درجے میں ڈومیسٹک ایبیوز کا جو ہے وہ شکار ہوئے ہیں. اس میں وائلنس بھی ہوتی ہے, اس میں ہراسمنٹ بھی ہوتی ہے, اس کے اندر کوئی ایک اسٹریس دینا, اس میں کوئی تھریٹ کرنا, یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہوتی ہیں. اچھا, اس کے ساتھ میں اب آپ یہ دیکھیں کہ جو 2016 ہے اس میں یہ بتاتے ہیں کہ تقریباً 2 خواتین جو ہیں ہر ویک, اچھا, ایوری ویک, ہر ویک 2 خواتین جو ہیں وہ قتل ہوئی ہیں, کل ہوئی ہیں, وہ اسی ڈومیسٹک ایبیوز, ڈومیسٹک وائلنس کے نتیجے کے اندر. ٹھیک ہے, اچھا, یہ جو کہ ایک بڑی ایک بڑا نمبر ہے. جو عمومی طور پہ ہوتا کیا کہ اس طرح کی چیزیں, وہی بات ہے کہ ہمارے یہاں ڈسکس نہیں ہوتی, ہمیں اندازہ نہیں ہوتا, لیکن سوسائٹی کے اندر بہت سارے. اچھا, اس پہ ساتھ ساتھ جو ہم بات کر رہے ہیں, ایک ہمارے یہاں ابیوز کا طریقہ جو کہ اب کم ہوتا جا رہا ہے, وہ ایک یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش سے کوئی منگیتر آیا ہے, یعنی وہ ایک ٹرم بڑی یوز ہوتی تھی کہ جی منگیتر, وہاں بھی مذاق اڑاتے تھے, اور بہت ساری چیزیں یہاں پر بھی ہوتی تھی کہ جی وہ جب تک وہ ہیں تو وہ صاحب. اچھا, یہ ابیوز تو نہیں ہوا نا, یہ ابیوز ہوتا ہے کہ واقعی ابیوز ہوتا ہے؟ یہی بات ناظرین میں سے کوئی بتائیں گے کہ واقعتاً یہ ایسا ایک ابیوز جو ہے یہ بن جاتا ہے یا نہیں بنتا ہے. اچھا, جو آپ نے ایک
شروع میں جو بات کہی کہ مردوں کے اندر یہ بتانے کا ایک رجحان بہت زیادہ نہیں ہے، اور خواتین کے اندر جو اس کو رپورٹ نہ کرنے کا، میرے خیال ہے اس کا تھوڑا سا ایک ہمارا ایک اپنا جو اس جنریشن میں تو خیر شاید نہ ہو، پچھلی جنریشن میں جب ایک لڑکی کو رخصت کر رہے ہوا کرتے تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی اب تم جا رہی ہو تو ہم یہ چاہیں گے کہ تمہارا جنازہ ہی جو ہے وہ مطلب جیسا بھی گزارا کرنا ہے بس تم نے گزارا کرنا ہے، اب ہمارے پاس آ کر کوئی شکوے شکایتیں جو ہیں وہ نہیں کرنی ہیں۔ اچھا، مگر چونکہ زمانہ جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے، اور اس ٹائم کی جو اقدار تھیں اور ان کے جو کسٹمز ہوتے تھے، جو ان کے رویے ہوتے تھے، جو بیہیویئر ہوتے تھے، وہ 19-20 آپس میں مختلف طریقوں سے وہ چل رہے ہوتے تھے۔ تو اس وقت کی جو ایک معاشرت تھی، جو چلت پھرت تھی، یا جو ایک اوور آل جو سوسائٹی جس طریقے سے اتنی زیادہ اوپننس نہیں تھی، اتنی زیادہ لوگوں کی مطلب پردہ اور یہ مطلب آپ کو ایکسس، مردوں کو بھی خواتین کی طرف جانے کا جو ایکسس ہے وہ بہت کم ہوا کرتا تھا، اور اس کے نتیجے میں شاید وہ اس انوائرمنٹ کے لحاظ سے یہ جو نصیحتیں ہوتی تھیں، والدہ کی خاص طور پہ نصیحت ہوتی تھی اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے، تو شاید یہ اس وقت تو ویلڈ ہوتی ہو، بلکہ اچھا اس میں بھی وہی میں یہ چیز ہے کہ وہ جو ہمارے یہاں چیزیں چلتی رہی ہیں نا ہمارے معاشرے کے اندر، کچھ ایسی مثالیں کہہ لیں، باتیں کہہ لیں، وہ نانی دادی کے ایک مشورے کہہ لیں، اچھا یا خاندان کے بزرگوں کے مشورے کہہ لیں، اچھا اس کو ہمارے ہاں پھر جو ہے وہ کوئی بہت سارے لوگ مس یوز کرتے ہیں، مرد حضرات مس یوز کرتے رہے، اور اس کو وہ ساتھ جو ہے نا وہ مذہب کا تڑکا بھی لگا دیتے ہیں کہ جی یہ تو مطلب ہمیں اختیار ہے، بیوی کو تو چاہیے کہ بس وہ جو ہے جیسے کیسے بھی مرد کر رہا ہے اس کے ساتھ وہ اس پہ زبان تک نہ کھولے۔ یہی چیز پھر اب جو نئی نیکسٹ جنریشن ہے اس کے اندر ایک مذہب سے بھی بغاوت کا ایک ذریعہ بنتی چلی جائے گی، کہ ان کو پھر ایسی این جی اوز یا مختلف ادارے انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ اسلام یہی کچھ سکھاتا ہے، لہٰذا جو ہے جب تم اس کے ساتھ وابستہ ہو تمہارے لیے اس سے نکلنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا، جو دراصل اسلام نہیں ہے، اور بلکہ ہمارے جو کلچر ہے یہ اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، مگر چونکہ اس کو نتھی کر دیتے ہیں، ہم اپنے جو جذبات، اپنے خیالات، اپنے احساسات ہیں ان کو اس کے ساتھ نتھی کر دیتے ہیں، صحیح، تو اس کی وجہ سے پھر یہ سمجھا جاتا ہے۔ وہ جو آپ نے جہاں پہ وہ بات کی نا منگیتر کے حوالے سے، تو اس میں ایک بڑی مشہور یہ ہوتا تھا کہ وہ جب آئے نا پاکستان سے تو ان کو گھر کا سارا کام کروانا اور جی یہ ہے اور وہ ہے، اور پھر آخر میں پھر دوسری طرف یہ بھی ساتھ کہانیاں وہ سننے کو ملتی ہیں، ہمارے ناظرین بتا سکتے ہیں کہ کہاں تک اس کے اندر کچھ حقیقت بھی ہوئی ہوگی، بلکہ کئی دفعہ تو اس طرح ہوتا ہے وہ جو وہاں سے آتے ہیں وہ یہاں والوں کو تگنے کا ناچ نچا دیتے ہیں، اور وہ بالکل ہی جو ہے نا وہ الٹی صورتحال ہوتی ہے، اور کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جی پاسپورٹ کا انتظار ہوتا ہے، پاسپورٹ مل گیا اور اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ تسی کون تسی کون، تو یہ مطلب مختلف طریقے ہیں، مختلف ذرائع ہیں کہ جن کے حوالے سے ہماری سوسائٹی کے اندر اذیت پہنچائی جاتی ہے۔ اچھا دیکھیں کسی بھی آپ دیکھیں ایک تھوڑا سا جو اگر ہم آج سے کچھ 5-6 دہائیاں پیچھے چلے جائیں، 50-60 سال پیچھے کی طرف چلے جائیں، تو ایک بہت اگر ہم اسی ٹاپک کو تھوڑا سا اپنے مد نظر رکھتے ہوئے اس کو دیکھیں، تو 5-6 دہائیوں پہلے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے اپنے جو معاشرے تھے، میں ابھی پاکستان کی بات کر رہا ہوں فی الوقت، تو وہ جوائنٹ فیملی سسٹم بہت اسٹرانگ ہوا کرتا تھا، صحیح ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی تھیں کہ اگر گھر کے اندر کچھ بھی ہو رہا ہے تو وہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ رپورٹ نہ ہو پائے، ٹھیک ہے، مطلب ایک ینگ کپل ہے، اس کی شادی ہوئی ہے، کوئی چھوٹے 1-2 بچے ہیں، ان کے درمیان جو 19-20 ہو رہی ہوتی تھی نا، وہ بھی ان کے والد والدہ کو ضرور پتہ چل رہی ہوتی تھی، تو وہاں ایک وہ ہوتا ہے نا میڈیشن، ایک میڈیٹر والا جو ایک بالکل ایک درمیان میں ایک میڈیٹر کا جو رول ہوتا تھا، وہ رول خود بخود اسٹیبلش ہو جایا کرتا تھا، مگر اب چونکہ وہ جو فیملی سسٹم ہے وہ چینج ہوتا جا رہا ہے، انوائرمنٹ ہے وہ انوائرمنٹ چینج ہو گئی، اور یہاں خاص طور پر تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں وہ رپورٹ نہیں ہو رہی ہوتی ہیں اس طریقے سے، خاندان کے دیگر افراد کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا ہے، تو میرا خیال ہے اس صورتحال میں یہ ضروری ہے کہ جو آپ جس انوائرمنٹ کے اندر رہ رہے ہیں اس کے اپنے جو قوانین ہیں ان قوانین کو پریکٹس کیا جائے، اور اس کے اندر اگر مرد یا عورت جس کو بھی اس حوالے سے کوئی پرابلمز ہیں اور وہ اگر ایک اپنے خاندان کے اندر اسٹرگل کر رہا ہے، تو اس کو وہ تمام جو وہاں پر موجود
وسائل ہیں، خاص طور پر یہاں چونکہ کاؤنسلنگ کے بہت سارے ادارے موجود ہوتے ہیں، تو ان سے رابطہ ضرور کرنا چاہیے، ان سے مدد ضرور لینی چاہیے. ایک کہتے ہیں کہ 4 میں سے 1 خاتون یو کے اندر موجود اپنی لائف ٹائم کے اندر ہر 4 میں سے 1 وہ کسی نہ کسی درجے میں کسی نہ کسی حوالے سے اپنے ایک ڈومیسٹک ایبیوز کو فیس کرتی ہے. ٹھیک ہے، وہ رپورٹ کرتی ہے نہیں کرتی ہے وہ ایک علیحدہ بات، مگر وہ فیس ضرور کرتی ہے. تو یہ ایک نمبر ہے، اور یہ نمبر جو ہے وہ اچھا خاصا زیادہ ہے. اب اس میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جو واقعتاً ایک وائلنس، ایک ایبیوز کا شکار ہو رہی ہوتی ہیں، مگر وہ برداشت کرتی رہتی ہیں اور یہاں تک کہ جب پانی بالکل سر سے اوپر گزر جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ان کو جو ہے وہ جا کر احساس ہوتا ہے کہ شاید مجھے بہت پہلے اس سارے معاملے کو کہیں رپورٹ کرنا چاہیے تھا تاکہ کہیں نہ کہیں یہ جو صورتحال تھی وہ صورتحال ضرور رک پاتی. اس کے اندر ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے نا کہ اب وہ جو خاندانی جو بزرگ ہے، ایک جس کو بزرگ والا وہ ایک رول یا کردار ہوتا تھا، وہ بھی یا تو بزرگ موجود ہوتے بھی ہیں مگر دونوں کو ان پہ اعتماد نہیں ہے. وہ اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے اب کوئی ایسا بندہ موجود نہیں ہے کہ جس کے پاس آپ جا کے بیٹھیں اور بات چیت کو حل کریں. بہت سارے جو فیملیز ہوتے ہیں وہ اس حوالے سے وہ کوئی وظیفہ بڑی خاموشی کے ساتھ جو ہے نا مختلف وظائف پڑھ رہے ہوتے ہیں، بڑی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ رزلٹ کیوں نہیں کر رہا. جبکہ ہمیں جو ہے وہ یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم جو ہے وہ ٹھیک ہے جو روحانی معمولات ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو ہمیں کردار ادا کرنا چاہیے جو مختلف دیگر ذرائع ان کو بھی استعمال کریں. تو بہت ساری فیملیز کے اندر اب خواتین وہ اگر اس چیز کا شکار ہو رہی ہیں یا مرد حضرات اس چیز کا شکار ہو رہی ہیں، وہ بیٹھ کر باہمی طور پر بھی ڈسکس نہیں کریں گے. اچھا ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اگر ہم یہ تو ایک میرے خیال ہے اس کی طرف اگر ہم چلے گئے ہیں ایک حل کی طرف نا، اگر اس کو تھوڑا سا ہم اس کے حوالے سے بات کریں. ناظرین آپ سے بھی بالکل یہی اوپن انویٹیشن ہے کہ آپ بھی اس پروگرام کے اندر بھرپور طریقے سے حصہ لیجئے. آپ کے پاس نمبر موجود ہے اور اس نمبر کے اوپر کال کر کے انشاءاللہ آپ شامل ہو سکتے ہیں. تھوڑے سے اس کے جو اسباب ہیں ان پہ بات کرتے ہیں اور میں ناظرین سے بھی یہی چاہوں گا کہ آپ چونکہ تجربہ کار ہیں اور سب نے اپنی اپنی ایک فیملی لائف گزار رہے ہیں، تو اس حوالے سے تھوڑی سی ضرور بات چیت ہونی چاہیے کہ آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، آخر کن وجوہات کی بنا پر ایک خاندان کے اندر یہ صورتحال آتی ہے کہ کوئی تشدد، کوئی ایک دوسرے کو تھریٹ کرنا، یہ کس طریقے سے جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. ایک کالر موجود ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم. میں اظہر سید مانچسٹر سے بات کر رہا ہوں. جی سید صاحب. جی میں سب سے پہلے تو کہوں گا کہ شروع میں جو آپ نے اسٹیٹسٹکس بیان کی تھی تقریباً 8%، اس کو شاید کلاسیفائڈ نہیں کیا گیا ہے کہ اس میں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو یہاں کے ہیں، کتنے وہ ہیں جو ایشینز ہیں. میرے خیال میں اس کی کوئی فگر اس میں شاید شامل نہیں ہے. کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ اس میں ٹھیک ہے کوئی ڈویژن اس قسم کا؟ اچھا، یہ جو نیشنل فگرز جو ہے نا یہ اوور آل پوری سوسائٹی کی ہیں. جی اور اس کے اندر کچھ فگرز ضرور موجود ہیں مگر وہ فگرز جو ہیں مختلف اداروں کی، وہ نیشنل جو آفیشیل اسٹیٹسٹکس ہیں نا وہ میری نظر سے نہیں گزری ہیں. یہ مختلف ادارے ہیں جو این جی اوز کام کر رہی ہیں، ان کے اندر چونکہ ویریشن اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہم وہی رپورٹ کرتے ہیں. جی میں اصل میں این جی اوز کی بات نہیں کر رہا تھا، میں جو آفیشیل اسٹیٹسٹکس سے اس سے بات کر رہا تھا کہ اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہو سکتی تھی کہ اگر اس میں وہ کلاسیفائی کر کے بتا سکتے تو ہم کو یہ اندازہ ہوتا کہ کم و بیش ہماری جو ایشین فیملیز ہیں اور خاص طور سے جو ہمارے پاکستان کی فیملیز کی بیک گراؤنڈ ہے، کیونکہ وہاں پہ ایک ریلیجیس ریفرنس بھی آ جاتا ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی، تو وہ زیادہ ہیلپ فل ہوتا سمجھنے کے لیے. خیر بہرحال جو بھی کچھ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ پچھلے زمانے میں جب ایکسٹینڈڈ فیملی میں لوگ رہا کرتے تھے تو یقینی طور سے یہ اسپیکٹ جو تھا یہ خود ہی ایک طرح سے سیلف ریزالونگ ایشو سمجھیے ہو جایا کرتا تھا. جو گھر کے بزرگ حضرات تھے وہ سب نظر رکھتے تھے ان باتوں کے اوپر، اس میں بھی بہت ساری باتیں لوگوں کی سمجھ میں آ جایا کرتی تھیں، جو قسم کی چیزیں پیدا یقینی ہوتی رہتی ہیں. تو ایک تو اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے اس وقت کی دور کی جو بات آپ کر رہے تھے پہلے، کہ وہاں پہ اس وقت یقیناً یہ چیز بہت اچھی طرح سے ریزالو ہو جایا کرتی تھی.
اور خاص طور سے ان گھرانوں میں جہاں پر کہ اگر بہت ہی علم کی کمی بھی ہوتی تھی پھر بھی ان گھرانوں میں بزرگوں کا رول ایک اہم رول رکھا ہوا کرتا تھا جس سے کہ یہ چیزیں آسانی سے حل ہو جاتی تھیں. جی سعید صاحب، اسی کے اوپر جو ہے نا میں آپ کو تھوڑا سا ایک پاز دوں گا اور آپ سے بریک کے بعد دوبارہ ہم بات چیت کرتے ہیں. ناظرین چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اسلام چینل اردو دیکھتے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آج پروگرام آؤ بات کریں میں ایک اہم ایشو پہ ہم بات کر رہے ہیں جس پہ عمومی طور پہ بات کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، مگر جب ہم یہاں پہ ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے آسان ہو جاتا ہے کہ ہم ایک جنرل بات کر رہے ہوتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے بھی مختلف اس حوالے سے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. آپ اپنی فیملی یا فرینڈز کے اندر دیکھتے ہیں، مختلف چیزوں کو محسوس کرتے ہیں. تو پھر جب ہم ایک ڈسکشن اس ٹاپک پہ کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے ایسے لوگ کہ جو خاموش ہوتے ہیں مگر اس پروسیس سے گزر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی ایک حل مل جاتا ہے، ایک ان کے سامنے ایک نقطہ نظر آ جاتا ہے کہ کس طرح سے وہ اس پریشانی سے نکل سکتے ہیں یا اس کے کیا اسباب ہیں یا وہ کیا کر سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ بریک سے پہلے مانچسٹر سے اظہر سید صاحب موجود تھے، ان کو ساتھ دوبارہ شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو ڈومیسٹک ایبیوز کی ڈفرینٹ ڈائمینشن جو آپ لوگوں نے ڈسکس کری ہیں، اس میں اگر ہم ان ڈائمینشنز کو پیش نظر رکھیں جو خاص طور سے اس ملک میں ہیں اور ان کی مختلف صورتیں نظر آتی ہیں، لیکن اس میں جو سب سے کامن چیز ہے جس کو کہ آپ دوسروں سے بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں، یہاں کی بھی جو کلچرز ہیں ان سے بھی، وہ ہے لامالا جو اس قسم کی خواتین آتی ہیں پاکستان سے یا مرد بھی اس میں شامل ہیں کہ جو جن کے لیے یہ کلچر بالکل یہ ایلین کلچر ہو جاتا ہے. ان کے ایک تو لینگویج کی بھی پرابلم ہوتی ہے، پھر دوسرے یہ کہ جہاں ان کی شادیاں ہوتی ہیں وہاں پہ بھی یہی دیکھا جاتا ہے کہ بعض دفعہ کچھ جہالت کی وجہ سے یا کم ظرفی کی وجہ سے جو بھی کچھ صورتحال ہوتی ہے اس میں وہ عورتیں یوں سمجھیے ایک اذیت کی سی زندگی بسر کر دیتی ہیں اسی نقطۂ نظر سے کہ ان کی شادی جو ہے وہ برباد نہ ہو. اور یہ چیز یقینی طور سے بڑی کوشچنیبل چیز ہے، کیونکہ ایسی خواتین اگر ایسی زندگی گزاریں گی بھی تو لامحالہ نفسیاتی مسائل ان کے لیے پیدا ہوتے ہیں، ڈپریشنز ہیں اور پھر بچوں کے ساتھ جو لنکس ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کی طرف اصل میں ہم کو توجہ دینی چاہیے کہ جس سے ان لوگوں کی ٹریننگ ہو سکے جو اس قسم کی ہے. جیسے آپ نے ذکر کیا کاؤنسلنگ وغیرہ ہے، لیکن ہماری کمیونٹی میں خاص طور سے جو اس بیک گراؤنڈ کی فیملیز ہیں ان میں خاص طور سے ان چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے. لیکن اب جو ایک نئی ڈائمینشن آ رہی ہے ڈومیسٹک ایبیوز کی، اس میں یہ ہے کہ جو ہماری یہاں کی ینگ جنریشن ہے اور جو ہمارے والدین ہیں ان کے درمیان جو انٹریکشن ہے، جس کو کہ آپ ایک ذہنی تشدد سمجھیے، وہ انٹریکشن جو ہے وہ بڑا آج کل نمایاں ہوتا چلا جا رہا ہے. اس میں سب سے اہم موضوع جو آتا ہے وہ شادی سے متعلق ریلیٹ کرتا ہے، جس میں اگر ایک بچہ کسی وجہ سے اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی ایک طرح سے مینٹل ایبیوز کے طور پر اپنے پیرنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے. یہ اس قسم کی نئی چیزیں جو ڈیولپ ہو رہی ہیں اور خاص طور سے جو ہمارے ایجڈ فیملیز ہیں کہ جہاں پیرنٹس یا گرانڈ پیرنٹس جو ہیں ان کے ساتھ جس طرح کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور یا جو ان کی اپنی ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ پوری طرح سے نہیں ہوتی ہیں. اور تو یہ سارے وہ ایسے عوامل ہیں کہ جو اب ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ان پہ اصل میں توجہ کی ضرورت ہے تاکہ ان کو بھی اچھی طرح سے ڈیل کیا جا سکے، سمجھا سکے. کمیونٹی لیول پہ بھی لوگوں کو ان باتوں کو اجاگر کرنا چاہیے. اچھا اعزاز سید سمجھنا چاہیے. اعزاز سید صاحب آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی. اگر میں اس میں یہ چیز بھی ایڈ کروں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ جو پہلی جنریشن یا سیکنڈ جنریشن اس کے اندر تو وائلنس کی بات چیت ہم کرتے ہیں یا ابیوز جو ہے اس حوالے سے بات چیت کی جاتی ہے، یہاں کا ایک جو بورن براٹ اپ بچے بچیاں ہیں جب ان کی آپس میں شادیاں ہوتی ہیں، اب بہت ساری جو تھرڈ فورتھ جنریشن ہے ان کی یہیں پہ شادیاں ہو رہی ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر بھی یہ چیز ہے، کم ہے، زیادہ ہے؟ آپ کا نہیں، ان کے اندر میں سمجھوں گا کہ 1 to 1 بیسس کے اوپر جو ہے یہ چیز کم ہے کافی. وہ اس وجہ سے کہ ان کی نالج آلریڈی یہاں کے جو رولز لاز ہیں ان کے تحت وہ ان سے بہت بہتر ہے کہ جو باہر سے آتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ
کوئی بھی بات اگر اس قسم کی ہوگی یا کچھ ہوگی تو اس کا جو ریزلٹس ہیں وہ بھی ان کے لیے کوئی قابل قبول نہیں ہوں گے. اور خاص طور سے جو بچے جن کو صحیح تعلیم ملی ہے ہر لحاظ سے، اسلامی لحاظ سے بھی، یہاں کے بھی لحاظ سے، جو ایک کلچرڈ انوائرمنٹ کو ڈیولپ کرتے ہیں، ان میں یہ چیزیں اب کم ہوتی چلی جائیں گی. اور امید یہی ہے کہ آئندہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے یہاں پر، وہ ان چیزوں کو کم سے کم لیول کے اوپر آنے دے گی، اور آنا بھی دیں، ان کو بھی سمجھنا چاہیے کیونکہ ایک مہذب طور سے یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اچھا سید صاحب دیکھیں، یہ بات تھوڑی سی اس سے کنٹراڈکٹ کرتی ہے، کیونکہ جو اعداد و شمار ہیں یہ اس کے اندر تو پوری جو سوسائٹی ہے اوور آل، اور اس میں خاص طور پر ہم جب ایک اپنی وائڈر کمیونٹی کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں اگر یہ 7.9% جو ویمن ہیں اور 4.2% جو مین ہیں، یہ کوئی تقریباً کوئی 13% کے قریب اگر یہ ٹوٹل پاپولیشن کے جو لوگ ہیں، تو اس کے اندر تو میجورٹی وہی ہے نا کہ جو یہیں پیدا ہوئے ہیں اور اسی انوائرمنٹ کے اندر پلے بڑھے ہیں، اور ان میں سے ایک بڑی میجورٹی وہ ہے کہ جن کے کئی مطلب نسلوں سے وہ یہیں اسی معاشرے کے اندر ہیں. تو یہ پھر کیوں یہ جو 13% لوگ جو ہیں یہ کیوں مطلب صحیح سے اپنے ایک دوسرے کو ایڈجسٹ نہیں کر پائے اور اینڈ اپ ہوئے کہ وہ پولیس کے اندر جا کر رپورٹ کریں کہ دوسرا جو ہے وہ میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے؟ ہاں، اصل میں اس کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی انالیسس کی ضرورت ہے کہ اس کی بھی اگر کچھ تھوڑی بہت بیک گراؤنڈ کی انفارمیشن اسٹیٹسٹک میں شامل ہو. بعض دفعہ یہ جو سوشل انڈیکیٹرز ہوتے ہیں ان کے اندر یقینی طور سے کہیں پر بھی جب اس قسم کی ڈومیسٹک ابیوز کا سسٹم چلتا ہے تو اس میں آپ دیکھیے گا کہ اگر ان فیملیز کو آپ انالائز کریں تو میجورٹی ایسی فیملیز کی ہوتی ہے کہ جو یقینی طور سے تعلیمی لحاظ سے اور دوسرے معاشرت کے جو پہلو ہیں ان کے لحاظ سے بہت کم ان کی سمجھ ہوتی ہے. اور میرے خود تجربے میں ایسی فیملی دیکھنے میں آئی ہیں کہ جن کے فادرز کا پتہ نہیں ہے، جن کے مدرس کا پتہ نہیں ہے، اور بچے جو ہیں وہ اسٹریٹ پہ پھر رہے ہیں اور ایک طرح سے وہ دوسری قسم کا ابیوز جو ہے وہ کریٹ کر رہے ہیں معاشرے کے اندر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اسی فیگر کے اندر سمہاؤ اگر ہمیں کچھ اپنی بھی فیگرز کی پرسنٹیج معلوم ہو سکے تو اس سے بھی ہم کو اندازہ یہ ہو جائے گا کہ کم از کم ہمیں کس لیول تک اپنی کمیونٹی میں ان چیزوں کی زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ، اور انشاءاللہ اس سے مسئلہ حل ہو جائے. بہت بہت شکریہ. بات چیت آپ سے ہوئی ہے. ناظرین دیکھیں، یہ جو ہم بات چیت کر رہے ہیں نا، یہ بہت ایک اہم ہے ہماری اپنی کمیونٹی کے لیے، ہماری اپنی سوسائٹی کے لیے، اپنی فیملیز کے لیے، ہمارے اپنے بچوں کے لیے، ان کے آنے والے بچوں کے لیے، کہ ان ٹاپکس کے اوپر بات چیت ہو تاکہ ایک اویئرنیس یہ بن سکے کہ ہمیں اپنے گھروں میں کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے. اچھا، یہ امام صاحب دیکھیں، جو اسباب کے اوپر ہم جو بات چیت کر رہے ہیں نا، اگر ہم اس کو تھوڑا سا بالکل ایک کور گراؤنڈ کے اوپر لے کے جائیں جی، اور اس میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک ہسبینڈ اور وائف ہے، جو میاں بیوی ہیں، اس کے درمیان جو نا اتفاقی ہے، ٹھیک ہے، یا ایک جو ایک کیا کہتے ہیں نا ہم آہنگی، اس کے لیے کوئی اور متبادل لفظ ہے کوئی آپ کے پاس؟ عدم ہم آہنگی جو کا جو ورڈ ہے، کہ جو ایک دوسرے سے اگر وہ مطابقت نہیں رکھ پا رہے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں، تو اس کی وجہ ہی سے جو ہے وہ صورتحال کچھ آگے کی طرف بڑھے گی نا. صحیح ہے، ان کی جو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی ہے. وہ انڈرسٹینڈنگ نہ ہونے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اس میں مختلف وجوہات ہیں. دیکھیں، اب ایک چیز تو یہ ہے کہ شادی سے پہلے اگر ہم بالکل ایک ینگ جنریشن کی بات کرتے ہیں نا، خصوصی طور پہ شادی سے پہلے کی جو دو صورتیں، ایک تو یہ کہ آپ والدین کی مرضی سے کرتے ہیں تو پھر وجوہات سم ٹائم کچھ اور بھی ہو جاتی ہیں. جب آپ اپنی مرضی سے کرتے ہیں اور اپنی پسند سے کرتے ہیں، آپ لو میرج کرتے ہیں، اور اس کے اندر جب آپ ان چیزوں کے اندر جاتے ہیں تو اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شادی سے پہلے کہ آپ کے جو ایک دوسرے کے ساتھ جان پہچان یا جس لیول کی بات چیت ہوتی ہے، آپ اسی کو ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں شادی کے بعد بھی. لیکن شادی کے بعد تو پھر رسپانسبلٹیز آ جاتی ہیں. وہ جو تحفے تحائف آسمان سے تارے توڑ کے لانے والی باتیں وہ تو ختم ہو جاتی ہیں، پھر تو دن میں تارے دکھائے جاتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے اس کی وجہ سے، یہ بھی سب کی میں بات نہیں کر رہا، مطلب یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ریئلٹیز کو فیس کرتے ہیں، جب اس کو آپ لائف کے اندر دیکھتے ہیں تو پھر اس کی وجہ سے پھر جو ہے نا وہ آپ کی جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں جب ان پہ پورے نہیں اترتے تو پھر اس سے آہستہ آہستہ دوریاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر جو ہے وہ کچھ مس انڈرسٹینڈنگ جو ہیں وہ بنتی ہیں، اور وہ
ناظرین اسی حوالے سے ہم بات چیت کر رہے ہیں اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس ٹاپک کے اوپر اس کے جو اسباب ہیں، اس کی جو وجوہات ہیں، آخر یہ معاملہ اس حد تک پہنچتا کیوں ہے کہ ایک 19-20 ہر گھر کے اندر ہوتی ہے، مگر اس سے آگے بڑھ کر ایک دوسرے کے اوپر مطلب ایک دوسرے کے اس حد تک آگے چلے جانا کہ دوسرا جو فریق ہے، پارٹی جو دوسرا پارٹنر ہے، وہ یہ فیل کرنا شروع کر دے کہ اب میں اپنے اس جو ادر ہاف ہے اس سے محفوظ نہیں ہوں، ٹھیک ہے، اس سے اب مجھے خطرہ ہے۔ یہ خطرہ محسوس ہونا کیوں شروع ہوتا ہے، اس کے اوپر ہم بات چیت کریں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ آپ کا ٹاپک بہت پیارا ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے یہ ٹاپک آپ نے رکھا ہے، کیونکہ آج کل ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے بچوں کو ٹائم دے۔ آج کل کیونکہ بچوں کے پاس فون ہوتے ہیں اور بچے اپنے کمروں میں لگے ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے بچے کو پتہ نہیں ماں باپ کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ بچے کیا کر رہے ہیں۔ تو جو بیفور جو زمانہ تھا اس میں بڑے بڑے تھے تو وہ توجہ دیتے تھے، تو آپ نے مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے یہ ٹاپک رکھا ہے۔ اچھا، آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک تو وجہ یہ ہو گئی کہ توجہ جو ہے نا وہ والدین کی توجہ نہیں ہوتی اپنی اولاد کی طرف، اس کی ایک وجہ ہے، اور کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ جو میاں بیوی ہیں اب وہ اکٹھے ہو گئے نا، ایک ہاؤس کے اندر ہیں، تو ان کے درمیان ایسی کیفیت کیوں آتی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ دیکھو آج کل گورنمنٹ سب کو سپورٹ کرتی، ہمارے ملک میں جب ہم اپنے ملک میں تھے وہاں پہ کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں تھا، صحیح، تو وہ میاں بیوی آپس میں ہی جھگڑا کرتے تھے کمرے کے اندر ہی، تو وہ بات وہاں پہ ختم ہو جاتی تھی۔ آج کل کیا ہوا ہے کہ گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے، مکان دیتی ہے، پیسے دیتی ہے، تو ہر آدمی آزاد ہے، لیکن اس کی وجہ سے بچوں کے اوپر کافی اثر پڑتا ہے، کیونکہ ہمارے 5 بچے ہیں ماشاءاللہ، وہ ان کی طبیعت پاکستان سے ہوئی ہے، لیکن مجھے بڑا خوشی ہے، میرے سسرال والوں کی دعا ہے، ماں باپ تو یہاں پہ تھے انگلینڈ میں، تو میں نے سسرال والوں کی خدمت کی تھی، ان کی دعا سے میرے بچے ماشاءاللہ سب نے ڈگری لی ہے، سب اپنے گھر میں ہی رہتے ہیں، ہم جوائنٹ فیملی مطلب فیملی ہے، شادی اپنے پاکستان سے کرائی ہے، اور بچوں کی وہ ماشاءاللہ خوش باش ہیں، پھر بھی اپ ڈاؤن لگے رہتا ہے، لیکن الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے ساس سوہر دنیا سے چلے گئے ہیں، ہم نے بہت خدمت کی ہے، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن مجھے اب وہ ملتا ہے، اجر ملتا ہے۔ صحیح ہے، چلیں بالکل ٹھیک ہے، آپ کی بات بہت اچھی طریقے سے ہم نے بھی انڈرسٹینڈ کر لی، ویور نے بھی سن لیے۔ ایک اور کالر موجود ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جمال صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ جی وعلیکم السلام، آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ بات یہ ہے کہ جو ایشین فیملیز جو ہے نا، ایشین فیملیز، ان میں جو ہے نا تعلیم کی کمی کی وجہ سے یہ حالات خراب ہوتے ہیں، اور جو انگلش فیملی ہے ان کی الکوہل کی وجہ سے، یہ الکوہل کا چکر ہے اور ان کا تعلیم کی کمی ہے۔ اچھا، میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں، مثال دیتا ہوں، میری بیوی جو ہے نا بینکر ہے، بینکر تھی، ٹھیک ہے، تو وہ میری بیوی ہر مہینے میرے ساتھ لڑتی ہے۔ اچھا، 45 سال سے لڑ رہی ہے، جب میں پاکستان پیسے بھیجتا ہوں تو وہ آ کے میری کلاس لیتی ہے۔ صحیح ہے، تو میں سال میں ایک دفعہ لڑتا ہوں اس کے ساتھ۔ صحیح ہے، تو یہ ہے کہ وہ اس کا ایکسپٹ نہیں کیا اس نے کہ یہ بھی کام میری ایک ہے، میری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ میں اس کو کروں۔ وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ ہر مہینے میری کلاس لے لیتی ہے، اور میں نے اب اس کو ادھر سے سنتا ہوں، ادھر سے نکال دیتا ہوں، اور زندگی گزر گئی ہے۔ اور تشدد کا تو سوال ہی نہیں ہوتا، اونچی نہیں بول سکتا میں تو۔ بیوی کو آخرت آنا، اللہ میں نے خوبصورت چیز دنیا میں پھول اور بیوی عورت کو بنایا، صحیح ہے، عورت کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے۔ صحیح ہے، چلیں ٹھیک ہے۔ محمود صاحب آپ بہت، امام صاحب آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ کہ میرا خیال ہے اگر یہ ویسے ایک بہت پریکٹیکل ٹپ ہے یہ، جی، مطلب اس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو تھوڑا سا مذاق میں لیں، لائٹ موڈ کے اندر لیں، مگر آئیڈیل جو سچویشن ہے نا وہ یہی ہے، کسی ایک نہ ایک کو، ہر دو میں سے اگر کوئی ایک اس مزاج کا ہو جائے، یہ اس مزاج کا ہو کہ بھائی اس نے ایک کان سے سننا ہے دوسرے سے نکالنا ہے،
صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو زندگی کی گاڑی جو ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ وہ بالکل چلتی ہے، بلکہ وہ چل سکتی ہے۔ اچھا پھر بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اگر آپ خاموش ہیں تو پھر یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ خاموش کیوں، آپ پہ اثر کیوں نہیں ہو رہا تو خیر، لیکن یہ بہرحال یہ ایک اچھا حل ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ کام جو ہے وہ عام طور پر عام طور پر یہ کام یہاں مردوں کو کرنا پڑتا ہے، ایک جو بڑی میجورٹی میں نے دیکھی ہے اپنے گرد و پیش کے اندر، وہ تقریباً سب جو ہیں وہ اسی بات میرے خیال میں ایون پاکستان، انڈیا کے اندر بھی، یا مطلب ہمارے ممالک کے اندر بھی، ہاں جو اصل میں جو تشدد کی مثالیں ملتی ہیں یا زیادتی کی مثالیں ملتی ہیں وہ اپنی جگہ درست ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مرد کی رحم دلی ہے وہ یہاں پہ صرف اس قانون کی وجہ سے نہیں ہے، وہ ایون ہمارے ممالک کے اندر بھی لوگ جو ہے وہ کماتے بھی ہیں، گھر میں لاتے بھی ہیں، اور اس کے باوجود جو ہے وہ بیوی کی کڑوی کسیلی باتیں ان کو بھی برداشت کر جاتے ہیں۔ تو یہ مطلب ایسی بات نہیں ہے کہ یہ سب کی بات نہیں ہے، جو چند مثالیں بہرحال یہ بہرحال ایک زیادتی ہوتی ہے کہ جب کہیں پر ظلم ہوتا ہے، اگر کوئی اس پر آواز اٹھاتا ہے، بات کرتا ہے، تو بجائے اس کے کہ جو ظلم کر رہا ہے اس کو ملامت کیا جائے، ہمارے ہاں جو آواز اٹھانے والا ہوتا ہے اس پہ تنقید شروع ہو جاتی ہے کہ جی یہ ہمارے ملک کو بدنام کر رہے ہیں، ہمارے دین کو بدنام کر رہے ہیں، جبکہ نہ تو ملک یہ سکھاتا ہے اور نہ ہی دین یہ سکھاتا ہے۔ ہمارا ایک کلچر ہے، اور وہ کلچر بھی کہیں ادھر ادھر سے کئی چیزیں جو ہے وہ بیچ میں ایڈ ہو جاتی ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو جو منفی چیزیں ان کو آگے لے کے چلیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو مثبت چیزیں ہیں ان پہ توجہ دینی اور ان کو آگے لے کے چلنا۔ اچھا مگر ایک اور چیز بھی ہے، دیکھیں یہ جو میرا اپنا خیال یہ ابھی جو پچھلے 2-3 جو کالرز ہیں ہمارے پاس جنہوں نے یہ بات کی ہے، تھوڑی سی بات اس حوالے سے کہ جو اپ برنگنگ ہماری بیک ہوم سے ہوئی ہوئی ہوتی ہے نا، اور یہاں جو جس جنریشن کی اپ برنگنگ ہے، تو وہ عام طور پر، اچھا میری آپ کی تربیت تھوڑی سی اس طریقے کی ہوئی ہوتی ہے کہ مختلف چیزوں پر ہم خاموش ہو جاتے ہیں، صحیح ہے، ٹھیک ہے، اور ہم دیکھتے ہیں وہ چیز ہمیں صحیح کبھی محسوس ہو رہی ہے، کبھی بہت زیادہ مطلب وہ بھی کر رہی ہے، اگر پسند نہیں بھی ہے تو بہت زیادہ پسند نہیں، نہ بہت زیادہ ناپسند بھی ہے، اس کے باوجود ہم تھوڑا سا خاموش رہ جاتے ہیں، اور خاموش رہ کے جو ہے نا اس کو ایوائڈ کر دیتے ہیں۔ صحیح، ایسے یہ ویسے اہم ترین ہے، یہ اس کے اوپر ضرور بات ہونی ہے تھوڑی سی۔ جی بریک پہ بھی چونکہ ہم نے جانا ہے، اس سے پہلے کالر ہے ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ کہنا بہت ہی درست نہیں ہے، میں سمجھوں گا اچھا کہ تعلیم کی کمی کی وجہ سے لوگ جو ہے نا تشدد کرتے ہیں۔ میرے خاندان میں اللہ کے فضل و کرم سے ماں باپ، بہن بھائی، رشتے دار، ماموں، چچے، کوئی ایک مثال ملے گی ہارڈلی، کوئی اتنے قابل، کوئی اتنے پڑھے لکھے نہیں آکسفورڈ کیمبرج کے یا بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے۔ اس زمانے میں جب ہم لوگ جوان ہو رہے تھے ٹھیک ٹھاک تھے، مطلب پڑھے لکھے تھے، لیکن انہیں خوف الہی تھا۔ وہ اللہ رسول کی جو تھی نا وہ زیادہ سے زیادہ چاہتے تھے کہ ان کی تابع داری کریں، اور اس کی تابع داری سے ان کو یہ ڈر رہتا تھا، خوف کہ ہم نے تشدد کیا تو وہاں پکڑے جائیں گے۔ اصل میں ہماری جو خطا ہے نا وہ یہ کہ ہم اسلام سے دور ہیں، میرے سمیت۔ اگر ہم اس سے قریب جائیں نا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھیں، آپ کی حیات اور آپ کے طریقے، تو کوئی ایسی مثال دنیا میں مل نہیں سکتی، دنیا میں ایسی مثال نہیں ملے گی۔ لیکن ہمیں ہماری جو بدبختی ہو گئی نا وہ یہ کہ ہمیں دنیا کی ہوا سے کما لو، کھا لو، لے آؤ، بڑھ جاؤ، ایک گھر، دو گھر، دو کاریں، 4 کاریں، پھر اس میں کیا ہوتا ہے آپس میں ٹینشن ہوتی ہے۔ تو وہی کام کرنا ہے، وہی کام ہمیں کرنا ہے، دوسرا کر رہا ہے، چاہے ساتھ ہو چاہے نہ ہو، تو یہ چیز تشدد دلاتی ہے۔ پھر وہ اچھا یہ جو ہم جب بات کر رہے ہیں تشدد کے حوالے سے، آپ نے اس میں اپنی رائے پیش کیا، کیا یہ بھی بہرحال درست آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر یہ بھی ہے کہ بسا اوقات جو مرد حضرات ہیں وہ تشدد کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں؟ ہماری سوسائٹی میں کیا ہے تو ہر سوسائٹی میں ہے۔ صحیح ہے، یہاں پر گوروں کی سوسائٹی میں سنتا ہوں، روز میں دیکھتا ہوں جو نیوز، بچوں پر، بڑوں پر زندہ مار، جلا، اور بچوں کو قیدی رکھ، ان کی زنجیریں باندھ کے رکھ، ان کو بھوکا رکھ۔ یہ تو ہر قوم میں تشدد ہے۔ کون سی ایسی قوم ہے تشدد کے بغیر؟ میرا تو نہیں خیال کوئی ایسی دنیا میں قوم ہے۔ اگر وہ امریکہ ہے تو وہاں کالوں پہ تشدد ہوتا ہے، اگر فلاں جگہ ہے تو اس پہ گورے رنگ پہ تشدد ہوتا ہے، کالے رنگ پہ تشدد ہوتا ہے۔ تشدد تو ہٹا نہیں سکتے آپ کبھی زندگی۔ صحیح ہے، نہیں اصل میں ظاہر ہے ہم اوور آل تو بات نہیں کر رہے نا، ہم تو اپنی سوسائٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ جو اوور آل ہے وہ تو ہم نے جو اعداد و شمار ہیں وہ ذکر کر دیے ہیں۔ بہرحال بہت شکریہ عاصم صاحب، آپ جی آپ شامل ہوئے، آپ نے اپنی رائے جو ہے وہ شامل کری ہے۔ ناظرین اسی حوالے سے ہم بات چیت کر رہے ہیں، اور ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کی اپنی جو آراء ہیں
وہ بھی اس کے اندر پروگرام کے اندر شامل ہونی چاہیے کہ واقعتاً کیا یہ جو ڈومیسٹک ابیوز ہے یہ پرابلم ہے بھی یا نہیں ہے. اگر ہے بھی تو کیا ہماری اپنی جو کمیونٹی ہے, ہماری اپنی جو ایک جس کو ہم یہ کہیں گے جو پاکستانی کمیونٹی ہے, مسلم کمیونٹی ہے, کیا یہ اس کا بھی مسئلہ ہے؟ ہمارے گرد و پیش کیا اس قسم کے واقعات ہمیں نظر آتے ہیں؟ اگر نظر آتے ہیں ان کی وجوہات کیا ہیں؟ اور اس کے ساتھ میں اگر آپ میں سے کوئی جس کے سامنے اس قسم کے واقعات ہوئے ہوں, پیش آئے ہوں, خواہ وہ کسی مرد کے ساتھ, خاتون کے ساتھ, اور اس کے بعد اس کا ایک نتیجہ کیا نکلا, یا اگر وہ کسی حل کی طرف, کسی پازیٹیو سلوشن کی طرف چلے گئے تو وہ کس مطلب وہ کیا معاملات تھے جس کی وجہ سے اس کے اندر امپروومنٹ آئی, تو اس کے اوپر بات چیت کریں گے. امام صاحب, میرا خیال ہے اوور آل جو ابھی تک ہم نے ڈسکشن کیا ہے اس ڈسکشن کے اندر اس میں مطلب ہماری کمیونٹی کوئی اس سے بالکل علیحدہ نہیں ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اور ایک اور بات جو کچھ کالرز کی طرف سے آئی, اور اس کے اندر وجوہات جو ہے وہ مختلف ہیں. تعلیم کی وجہ بھی کبھی کبھار ہوتی ہے, کبھی کبھار سوشیو اکانومک جو پرابلمز ہیں وہ پرابلمز بھی اس کا سبب بنتی ہیں. اچھا, اور کبھی کبھار یہ بالکل ایک بات یہ کہ مٹیریلسٹک اپروچ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد آپ بس صرف اس کے اندر لگے رہتے ہیں کہ کتنا زیادہ سے زیادہ جو ہے بنایا جائے. تو یہ مختلف وجوہات ہیں, اور انہی وجوہات میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی مزید جو آراء ہیں اور جو وجوہات ہیں جو آپ کے اپنے زندگی کے تجربوں سے آپ کو حاصل ہوئے ہیں وہ بھی شامل ہو سکیں. چھوٹا سا ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے اسلام چینل اردو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, آج پروگرام آؤ بات کریں کے اندر ہم بات کریں گھریلو تشدد کے حوالے سے, اور پروگرام کے آخری حصے میں بھی ہم چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کی انشاءاللہ کالز کو شامل کریں. اچھا ابراہیم بھائی, تشدد کا جو ایک بڑی ہی ایک خطرناک صورتحال ہی ہوتی ہے کہ آپ کسی خاتون کے ساتھ, کسی مرد کے ساتھ آپ زندگی کا ایک بڑا حصہ گزار دیتے ہیں. صحیح, 30-40 سال آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں, آپ اکٹھے رہتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمہ وقت ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں, یا پھر انتہائی غلط زبان کا استعمال کیا جاتا ہے. بس اوقات جو ہے وہ ظاہر ہے بڑی عمر کے اندر ذرا خواتین بھی ہوں, مرد حضرات بھی ہوں, نماز کی طرف بھی توجہ جاتی ہے, قرآن شریف کی تلاوت کی طرف بھی جاتی ہے. تو جیسے ہم نے بات پہلے بھی کی ہے کہ یہ صرف مار پٹائی کی بات نہیں ہے, زبان گالی دینا ہمہ وقت آپ اپنے بچوں کے سامنے, ایون پوتوں پر پوتوں, نواسوں کے سامنے آپ جو ہے ان کی نانی کو, ان کے نانا کو یا دادی دادا کو آپ گالیاں نکال رہے ہیں, بار بار ان کو ملامت اصل میں دیکھیں یہ بڑی اذیت کا معاملہ مطلب یہ بھی جو ڈومیسٹک ابیوز کے اندر بالکل یہ آتا ہے کہ آپ اس طریقے کا رویہ رکھیں کہ جس رویے سے دوسرے کو تکلیف ہو, پریشانی ہو. اچھا, اس کا جو ایک امپیکٹ ہے نا, وہ ایک امپیکٹ تو جو دوسرا فریق ہے اس کے اوپر آ رہا ہوتا ہے نا. یہی بات ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں اس کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں بہت ساری خواتین. خاص طور پہ خواتین کی بات یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کا جو زیادہ شکار ہیں وہ خواتین ہوتی ہیں. اور اس کے ساتھ میں پھر جو اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ تقریباً کوئی 3 خواتین ہر ہفتے وہ سوئسائڈ, جو خودکشی کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ, اور اس کی ایک جو سب سے بنیادی جو ریزن ہے وہ ڈومیسٹک جو ابیوز ہے, جو ڈومیسٹک پرابلمز ہیں, اس کی وجہ سے یہ بات یہاں تک پہنچ رہی ہوتی ہے. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں کہ یہ ڈپریشن اور یہ جو سوئسائڈ اور یہ جو سارے جو معاملات ہوتے ہیں, یا اگر بات یہاں تک نہ پہنچے اور گھر کی بات گھر کے اندر ہی ہے مگر لڑائی جھگڑا جو ہے وہ مستقل چل رہا ہے, تو وہ جو فیملی ہے اس کے اندر خاص طور پر جو بچے ہیں وہ بچے اس سے کس قدر متاثر ہوتے ہیں. اور اس کی بھی ایک اچھی خاصی بڑی اسٹیٹسٹکس وہ موجود ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ 20% آف دا چلڈرن ان دا UK دے ہیو کم اکراس ڈومیسٹک ابیوز ان دیئر ہوم سم ہاؤ ان دیئر لائف. کہ کچھ نہ کچھ انہوں نے, کوئی 20% ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے گھروں کے اندر یہ کچھ نہ کچھ ماحول جو ہے وہ دیکھا ہوتا ہے. اچھا دیکھیں, ہم انسان ہیں اور انسانوں سے اس طریقے کی ساری چیزیں ہوتی ہیں اور مختلف چیزیں, مگر یہ کہ اس کے اوپر واپس آ جانا اور اس سے ایک اپنی اصلاح کر لینا, اور یہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے, مگر اس کو معمول بنا لینا, اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ ایک جم جانا اور اس کے پر ایک اڑ جانا کہ نہیں جی ہم نے تو یہی بات کرنی ہے اور ہم نے اسی طریقے سے کام کرنا ہے.
تو میرے خیال ہے کہ وہ ایسی خطرناک صورتحال ایک ایسی اس اسٹیپ کے اوپر آ جاتے ہیں. اچھا، اور یہ بتایا گیا ہے، یہ جو اعداد و شمار جو بتاتے ہیں وہ یہ کہ یہ وہ ریپیٹڈلی کرائم ہے کہ جو سب سے زیادہ کیا جاتا ہے، سب سے زیادہ رپورٹ ہوتا ہے. باقی اگر آپ کوئی غلط کام کر رہے ہیں، آپ نے کوئی جرم آپ سے سرزد ہو گیا ہے، تو اس کے بعد آپ نے سزا جو بھی تھی آپ اس بھگتنے کے بعد اب آپ نارملی وہ ریپیٹ نہیں ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے. مگر یہ ایک مرتبہ جو کر چکا ہوتا ہے تو وہ دوبارہ بھی یہ کر رہا ہوتا ہے. اب اس پہ مزید بات چیت کرتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. میں واپس کیوں آیا ہوں کہ میں نے کچھ باتیں آپ کی سنی تھی تو میں نے کہا کہ میں اس میں اور تھوڑی سی ہائی لائٹ کر دوں. جی جی جی. ایک چیز یہ کہ ابھی اس سے قبل آپ شاید بریک سے پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ ہم لوگ جو پاکستان ہندوستان سے اس ملک کے اندر آئے ہیں ان کا جو آپس کا رویہ اور جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کا مقابلہ کر رہے تھے یہاں کی جنریشن سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی جو ریزنس ہیں وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہی ہیں جن کی سلسلے میں بات کر رہے ہیں، لیکن ایک بات جو میں بہت اسٹرانگلی ہائی لائٹ کروں گا وہ یہ ہے کہ ہمارے والدین کو، خاص طور سے جو مسلمان والدین ہیں جو اس ملک میں رہتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو ایک ماڈل کے طور کے اوپر اپنے بچوں کے سامنے پیش کریں تاکہ ان کو شروع سے یہ اندازہ ہو سکے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے بات چیت کر سکتے ہیں، کس طرح سے ٹالریٹ کر سکتے ہیں، اور وہ کون سی کوالٹیز ہیں جو ان کو بچوں کو بتانی چاہیے شادی سے پہلے کہ جو شادی کے بعد ان کے ایک طرح سے ہیلپ فل ثابت ہوں. اصل میں ہوتا یہ ہے نا کہ یہاں کی جو جنریشن ہے خاص طور سے میجورٹی جو ہے اس کو بہت ہی کم ہماری ان باتوں کا علم ہے، خاص طور سے دینی باتوں کا کہ جس کا کہ ہم کو حکم دیا گیا ہے، سمجھا آپ، جس میں تعظیم بھی ہے، جس میں آپ کی ایک طرح سے بات چیت کا بھی ایک پہلو ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ وہ ایریاز ہیں جن کو میں بہت اسٹرانگلی ایڈوائز کروں گا پیرنٹس کو کہ وہ اپنے بچوں کو شادی سے پہلے خاص طور سے جو بیہیویئرل آسپیکٹس ہوتے ہیں کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے پیش آتا ہے اپنے یعنی مذہبی کنٹیکسٹ کے اندر. دیکھیے وہی بات آ جاتی ہے نا کہنے کو کہ تمہیں کہنا نہیں آتا مجھے سننا نہیں آتا والی باتیں ہیں، سمجھے نا آپ. تو جب یہ ایک انڈرسٹینڈنگ اور ایک کمیونیکیشن، ایک ریسپیکٹ کا پہلو جب نمایاں ہوتا ہے تو پھر انسان سمجھتا ہے ان کوالٹیز کو کہ جو بیسکلی ہیومن کوالٹیز ہیں جس میں انٹریکشن ہے. دیکھیں ہمارے اسلام نے، ہمارے حضور نے خاص طور سے صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ہر چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ تم کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آؤ، کس طرح سے بات چیت کرو، اور خاموشی بھی بعض دفعہ بہت ساری سمجھیے پریشانیوں کا حل ہوتی ہے، جس میں آپ خاموش ہو کر بھی بہت سارے مسائل حل کر سکتے ہیں. تو یہ وہ آسپیکٹس ہیں کہ جن کو میں اس وقت اجاگر کرنا چاہوں گا کہ ہم کو اپنی جنریشن کو دینا چاہیے قبل اس کے کہ وہ شادی کریں. بہت بہت شکریہ. بالکل بہت اہم ہے، اور اسی کے حوالے سے اب چونکہ اسباب کے اوپر خاصی بات چیت ہوئی ہے، کچھ تھوڑا سا اس کے حل کے اوپر بھی اس آخری حصے کے اندر بات چیت کریں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی صاحب میں پھر آ گیا ہوں. جی جی جی. پتہ نہیں کیا میں بار بار آ رہا ہوں. نہیں آپ کریں، آپ بالکل بات کریں. ہاں جی، بات یہ ہے کہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے نا گالی دینے والے لوگ یہ بیوی کو گالی نہیں دے رہے ہوتے، ان کے ساتھ ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، فیملی بھی ہوتی ہے، یہ خود بھی ہوتی ہے، ہمسائے لوگ ملنے والے، وہ ظلم اپنے آپ پہ کر رہا ہے. جو گالی جس کی زبان گندی ہے وہ آدمی کرتا ہے، صحیح کہنا، دوسرا بندہ گندا نہیں ہے. اور یہ جو بات ہے نا ڈرنے والی، اس کا حل یہ ہے کہ بیوی سے ڈرو، 3 بندوں سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، بیوی سے ڈرو اور ٹریفک وارڈر سے ڈرو. صحیح. یعنی ان سے ڈرو گے تو لائف ایزی ہو جائے گی. تینوں سے ڈرو. صحیح. یہ نہیں ہوگا کہ آپ بیوی کو گالی دے دو اور یہ کہہ دو اگر گالی دینے والا گندا ہے. اچھا محمود صاحب، یہ تو مطلب آپ نے بڑا ظاہر ایک لائٹ موڈ کے اندر بڑی خوبصورتی سے اس کو وہ کر دیا کہ ظاہر بندہ خاموش ہو جائے تو بہت سارے معاملے اس طرح سے حل ہو جاتے ہیں. لیکن اگر وہ ایسے بھی مثالیں ہیں کہ جن کے اندر جو ہے وہ مرد حضرات وائلنس کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں، لیکن یہ عورتوں کے لیے بھی ہے. یہ جو ہے نا یہ قانون عورتوں کے لیے بھی، وہ بھی یہی کریں. صحیح ہے. چلیے بالکل ٹھیک ہے، آپ کی بات ہم نے انڈرسٹینڈ کر لی ہے، اور میرا خیال ہے اس کے اوپر فردر جو ایک کنکلوژنس ہے اس کو آخر میں ہم رکھ لیں گے. نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ وہ بھائی نے سجیسٹ کیا ہے کہ
جو ماں باپ ہیں ان کو تربیت دینی چاہیے یا سمجھانا چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ جب بچوں کی شادی کا وقت ہوتا ہے وہاں تو اس وقت تو ٹو لیٹ ہوتا ہے کیونکہ ان کی مائنڈ سیٹ بنی ہوتی ہے, انہوں نے اپنے گھر کا ماحول دیکھا ہوتا ہے. اور ماں باپ جہاں وہ پرابلمز ہوتی ہیں ماں باپ کی شادی میں, یا جیسے وہ گرو اپ ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ڈومیسٹک ابیوز اس گھر میں ہے, وہ بھی پھر ایسے ہی کرتے ہیں کیونکہ جو ابیوز ہوتا ہے وہ ابیوزر بن جاتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر یہ ہم لوگوں نے یہ اپنے معاشرے میں یہ اس کو حل کرنا ہے اور شادیوں کو کامیاب کرنا ہے, تو میں تو کہوں گی کہ یہ جو ہمارے مذہبی انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو چاہیے کہ یہ کورسز ڈیوائز کریں کہ شادی سے پہلے بچوں کو وہ ٹریننگ دیں. شادی کا مطلب کیا ہے, شادی کس رشتے کو کہتے ہیں, کیسے نبھائی جاتی ہے, کتنی امپورٹنٹ یہ ریلیشن شپ ہوتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ڈیوائز ہونے چاہیے تھرو آؤٹ دا کنٹری یہ کورسز جو ہیں. تو کورسز پہ میں نے سنا ہے کہ احمدیہ جو کمیونٹی ہے وہ ایسے ہی کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں کہ جب کوئی پرابلمس ہو وہ طلاق پہ نوبت پہنچ جائے تو وہ طلاق نہیں, وہ اجازت ہی نہیں دیتے. کوئی بھی ان کا مولوی جو ہے وہ نہیں لکھتا طلاق, کوئی بھی نہیں طلاق لکھتا. چلیں آپ نے جو ہے وہ اس حوالے سے جو اپنی رائے ہے وہ پیش کر دی ہے, اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ایک اور کالر ہے, اچھا چلیں کالر ان کو دوبارہ پھر شامل کریں. امام صاحب میرا خیال ہے کہ یہ بات ایسی ہے کہ جو مطلب انسان جو ہے, مذہب کا معاملہ تو تھوڑا سا بعد میں آتا ہے, پہلے انسانیت اگر جس کے اندر موجود ہوتی ہے تو وہ انسانیت بنیادی طور پر یہ جو لڑائی جھگڑا گالی گلوچ جو ہے نا, جو انسان کی جو فطرت ہے وہ اس کے اندر شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے, مگر یہ کہ جو ہمارے اپنے جو بہت سارے جذبات ہوتے ہیں, جو خیالات ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ میں ہماری جو انوائرمنٹ ہوتی ہے, جس انوائرمنٹ کے اندر ہم رہ رہے ہوتے ہیں, جو دوست احباب ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں وہاں سے ہمیں لرن کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو پھر امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, جہاں بیچ میں ایک آدھ ایسی بات چیت ہوئی نا, وہ بھی بڑی بہرحال اس کا بھی ایک میٹر ہے کہ آپ کی انوائرمنٹ اگر پڑھی لکھی ہے تو اس کا ایک آپ کے اوپر ایک اچھا صاف ستھرا اثر ہوتا ہے. بیہیویئرل اسپیکٹ جو ہے ٹریننگ کا, تربیت کا, والدین کا بچوں کے اوپر, یہ میرا خیال ہے سب سے زیادہ اہم چیز ہے. ٹھیک ہے, اگر میرا اپنا جو ریلیشن شپ اپنے والدین سے تھا یا ہے, وہ ریلیشن شپ میرے بچے جو ہیں نا وہ مجھ سے رکھیں گے فیوچر میں, خواہ میں ان کو اس کا درس دوں, منہ سے تلقین کروں نہ کروں. صحیح. ٹھیک ہے, اور یہ ہم سب نے یہ دیکھا ہے, اور یہ عام طور پر 90% میرا خیال ہے کہ کم و بیش یہ ہمیں نظر آتا ہے. یہ بالکل یہی صورتحال اس وقت ہوتی ہے کہ جب آپ کا اور آپ کے جو دوسرے ہاف کا, دو اسپاؤسز کا, میاں کا بیوی کا, بیوی کا میاں کے ساتھ جو تعلق ہے, شوہر کا گھر کے اندر جو تعلق ہے, ٹھیک ہے, تو وہ سب سے زیادہ تو وٹنس بچے ہوتے ہیں نا. صحیح ہے. وہ جتنا نرم ہوگا, وہ جتنا ملائم ہوگا, وہ جتنا مطلب پر لطف ہوگا اور محبت کرنے والا ہوگا, تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ اتنے ہی ہمارے اپنے جو بچے ہیں نا ان کی زندگیاں اتنی آرام سے گزر سکیں گی. وہ ان کے سامنے ایک رول ماڈل جو ہے رول ماڈل بن جائیں گے. اچھا, یہ بھی بالکل اپنی جگہ یہ ایک اسپیکٹ ہے, اور بالکل یہ اپنی جگہ اس کی اہمیت ہے, اور والدین کو ہونا بھی اسی طرح چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایسی بھی مثالیں دیکھی ہیں کہ وہ بچے جو بروکن فیملیز سے جن کا تعلق ہوتا ہے, جن کے اندر انہوں نے بہت زیادہ جو ہے نا وہ ابیوز اور وائلنس اور یہ ساری چیزیں دیکھی ہوتی ہیں, وہ بسا اوقات اپنی فیملی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ ان کے ذہن کے اندر ہوتا ہے کہ انہوں نے کتنا درد محسوس کیا جب وہ یہ سارا پروسیس دیکھ رہے تھے, تو وہ اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے. میرے خیال میں جب ہم حل کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک چیز پہلے تو ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ گھر کے اندر جب ہم رہ رہے ہیں نا, تو برتن سے برتن ٹکراتا ہے, بہن بھائیوں کے اندر بھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے, ایون جو ہے وہ والدین کا اولاد کے ساتھ بسا اوقات معاملات ہو جاتے ہیں, مگر اسی طرح ہی میاں بیوی ان کی بھی اونچ نیچ ہو سکتی ہے, لیکن اس کو لے کر جب غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں, جب دوریاں بڑھتی جائیں آپ کے درمیان میں, آپ بیٹھ کر اس بات چیت کو حل کرنے کی کوشش نہ کریں, ایک فریق کہے کہ بس اس نے ایسا کیا تو میں نے تو اب بالکل اس کو منہ ہی نہیں لگانا, اور دوسرا کہے کہ جب تک اس نے معافی نہیں مانگنی میں نے اس سے بات نہیں کرنی, تو پھر معاملات ختم نہیں ہوتے بلکہ وہ بڑھتے جاتے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جو بنیادی جو اگر ہم دیکھیں نا, جو بنیادی جو وجوہات ہوتی ہیں, سب سے جو کور جو پرابلمز ہیں, ان میں سے ایک سب سے جو اہم پرابلم ہے وہ کمیونیکیشن کی پرابلم ہوتی ہے. یہی بات, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ میں جو دوسری پرابلم ہوتی ہے وہ توقعات جو ہے وہ آپ بہت زیادہ باندھ رہے ہوتے ہیں,
اور آپ اس توقعات میں آپ دوسرے سے بہت زیادہ توقع کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ دوسرا بھی آپ سے اتنی ساری توقعات رکھے ہوئے. آپ نے اگر 1000 توقعات دوسرے سے باندھی تو دوسرے نے ہو سکتا ہے آپ سے 5000 توقعات باندھی ہوئی ہوں. صحیح. ٹھیک ہے، اور وہ ان توقعات کے اوپر آپ پورا نہیں اتر رہے ہیں، مگر آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جی میں نے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اسی طریقے سے لیول کے اوپر، اسی طریقے سے اسٹینڈرڈ کے اوپر ہونی چاہیے. صحیح. تو یہ بھی کم و بیش جو پرابلمز ہیں ان کو. پھر اس کے بعد دوسرا جو معاملہ ہے نا، یہ جو ہوم جو ہوتا ہے، جو گھر ہوتا ہے، اس کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے، خواہ وہ آپ بچوں کے حوالے سے دیکھیں یا جو ازواج ہیں ان کے حوالے سے دیکھیں، سب سے اہم چیز جو ہے اعتماد ہوتی ہے. صحیح بات. میرا خیال ہے سب سے بنیادی چیز اور سب سے اہم چیز اعتماد ہوتی ہے. اور جو میں نے دیکھا، آپ ایک دوسرے کے اوپر تو شک و شبے کی گنجائش ہونی ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر تو اتنا آپ کو بالکل اعتماد ہونا چاہیے، ٹرسٹ ہونا چاہیے. آپ اپنے بچوں کے اوپر بھی اگر آپ کو کوئی اس کے اوپر شک ہے بھی تو اس شک کا کبھی اظہار نہ ہونے دیں کہ آپ کے ذہن میں اس کے بارے میں کوئی شک ہے، کوئی شبہ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جب ایک مرتبہ آپ نے کوئی غلط شک کا اظہار کر دیا، وہ پردہ ختم کر دیا، ہاں وہ ختم ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر جو آپ کی اپنی جو پوری جو فیملی ہے، جو گھر کی انوائرمنٹ ہے، اس انوائرمنٹ کا جو پھر وہ اللہ ہی حافظ ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے، تو یہ جو اعتماد ہے نا، جو کانفیڈنس ہے، وہ اس سے بلٹ اپ ہوتا ہی اسی وقت ہے کہ جب آپ کسی کے اوپر اعتماد کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. ایک کالر ہیں، ان کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ سے ایک چیز سمجھنی چاہ رہا ہوں. جی عاصم صاحب. میں ایک مثال پیش کرتا ہوں آپ کی مثال کے طور پہ، ایز این ایگزامپل، کہ ایک گھر میں 3 بچے ہیں اور ماں باپ آپس میں لڑتے دیکھے ہیں، لیکن 2 بچے بہترین، ان کے گھر میں سکون ہے، آرام ہے، بالکل کوئی ایسی چیز نہیں ہے لڑائی جھگڑا. تیسرا بچہ کیوں خراب ہو گیا؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے، مجھے یہ سمجھائے کوئی. ٹھیک ہے، وہی گھر کا ماحول وہ بھی دیکھ رہا ہے، جو بچے 2 دیکھ رہے ہیں، وہ بہترین ہے اور یہ خراب ہے، وہ لڑتا جھگڑتا ہے بچوں کے سامنے، اپنے بیوی سے لڑتا ہے وہ. تو یہ کیا وجہ ہے؟ جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہی بات ابھی ہم کر رہے تھے. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، اور ہر کوئی اپنے حساب سے اپنے اینگل سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کی اپنی جو انوائرمنٹ ہے اس کے اندر مختلف اس نے مطلب دیکھیں ایک ہی گھر کے اندر جو بچے ہیں، سب ہر کسی کے اندر ایک ورائٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور ہر کوئی نا لیسن اپنے اپنے حساب سے لے گا، اپنے حساب سے. سب کے اپنے اپنے اسکل سیٹس ہوتے ہیں، ان کا اپنا دیکھنے کا، سوچنے کا، سمجھنے کا جو پیمانہ ہے، ان کے اندر صلاحیتیں ہیں، وہ سب کے اندر مختلف ہوتی ہیں. ہر کسی کے اندر ورائٹی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایک بچہ اس نے یہ سوچا کہ میں یہ ابیوز کا جو ہے وہ اس کا ایکسپیرینس کیا، دیکھا سنا، تو میں بھی ایسے ہی کروں گا. دوسرے نے لرن کیا کہ دیکھو اس سے زندگی کتنی مشکل ہو جاتی ہے، تو میں نے اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی ایسا نہیں کرنا. یہ آپ کیا لرن کر رہے ہیں اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک اور کالر ہے، جی ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں نے سوچا میں بھی آپ کے اس پروگرام میں حصہ لے لوں. جی بہت اچھا سوچا آپ نے، بالکل آپ حصہ لیں. جی وہ اصل میں نا اس میں یہ ہے کہ آج کل کے جو بچے ہیں ان میں کسی میں کوئی حوصلہ یا ہمت نہیں ہے کہ کوئی کسی بھی ذرا سی مشکل یا پریشانی کا سامنا کریں. ذرا سا بھی کوئی پرابلم ہوتا ہے زندگی میں، اونچ نیچ تو ہوتی ہے کہ اس گھر میں نہیں ہوتی، تو ذرا سا بھی کوئی پرابلم ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے کو بلیم دیتے ہیں. پھر ہماری ماں ہمیں کہا کرتی تھی کہ جب میاں بیوی میں سے ایک اگر بولے تو دوسرا جو ہے وہ ادھر ادھر ہو جائے تاکہ کام یا بات ختم ہو جائے، اس طرح کرو. تو اب جو بچے ہیں نا، اب اگر ایک بولتا ہے تو دوسرا اس سے بھی زیادہ بولتا ہے، تو اس طرح زیادہ گالی یا زیادہ چلاتے ہیں یا جو کچھ بھی ہوتا ہے اس وجہ سے اجڑتے ہیں گھر. تو پھر ہر وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک شیر پہ سوا شیر ہے، کوئی نیچے نہیں ہونا چاہتا. صحیح کہا نا میں نے؟ یہی بات ہے. آپ نے یہ جو ایک اہم چیز کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے، اور اگر یہ بھی ایک حل ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ تھوڑا سا صبر سے کام لے لیتے ہیں تو یقیناً اس لڑائی کے اندر کمی واقع ہو سکتی ہے. بہت شکریہ، آپ شامل ہوئی ہیں. جی بالکل. اچھا دیکھیں امام صاحب، یہ وہ بات ہے کہ جس بات کے اوپر ہمیں جو پچھلا جو بریک تھا، بریک پہ جانے سے پہلے اس کے اوپر تھوڑی سی بات ہم نے ٹچ کی تھی، اور مطلب وہی بات ہے نا کہ ہماری جو انوائرمنٹ تھی تھوڑی سی وہ مختلف تھی. ہم بہت ساری چیزیں برداشت کر کے اور خاموش رہا کرتے تھے، اگنور کر دیا کرتے تھے. مگر یہاں جو بچے ہیں جو یہیں بورن بروٹ اپ ہوتے ہیں، جو پلے بڑھتے ہوتے ہیں، تو ان کو جو اسکول سے جو انوائرمنٹ ملتی ہے وہ ہر چیز کے اوپر آرگومنٹ کرنے کی انوائرمنٹ ملتی ہے. ٹھیک ہے، ان کی چیز بات سمجھ میں نہیں آ رہی، انہوں نے کوشچن کرنا ہے، آرگومنٹ کرنا ہے. جب تک ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی، جب تک وہ
تو ٹھیک ہے، ایک حد تک یہ آپ کی جو ڈیولپمنٹ ہے، جو آپ کی ایک پرسنل ڈیولپمنٹ ہے، اس میں ایک پازیٹیو رول پلے کرتا ہے، مگر یہ بات بہت اچھی طریقے سے اپنے بچیوں کو یہ بات سمجھانی چاہیے. اور میں یہ پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے اگر گھر کے اندر اس طریقے کا ماحول ہے تو وہ دیکھ کر ان کو لرن کرنا چاہیے. آپ کو یہ بات ان کو سکھانی چاہیے کہ ہر بات ایسی نہیں ہوتی کہ جس کے اوپر ریئیکٹ کیا جائے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو لیٹ گو کیا جاتا ہے کہ ہونے دو، جو ہو رہا ہے وہ ہونے دو، آپ اپنے کام سے کام رکھو اور اپنی جو آپ کے جو ٹاسک ہیں، جو آپ کی جو لائف ہے، جو آپ کی روٹین ہے، اس روٹین کے اندر چلتے رہو، یہاں تک کہ کوئی اس قسم کی کوئی چیز نہ ہو کہ جو آپ کو بیڈلی افیکٹ کر سکے. میرا خیال ہے یہ اس قسم کے کچھ لیسن جو ہیں، کچھ رول جو گیم پلان ہے، وہ اپنے گھر کے اندر بچوں کو دینے چاہیے اور ایک انیشیل ایج سے دینے چاہیے، تاکہ جب وہ اس حد تک پہنچیں کہ اپنی فیملی بنانے کے لیے جانا ہے، اسٹیبلش کرنے کے لیے جانا ہے، تو وہ اس کو اس وقت امپلیمنٹ کر سکیں اور اس کے بعد بھی ان کو وقتاً فوقتاً رہنمائی کرتے رہنا چاہیے. بالکل. اور وہ جو چیزیں اس وقت سے سیٹ ہو جاتی ہیں ناظرین کرام، وہ بعد کے اندر بھی بچوں کی زندگی کے اندر آسانی بن جاتی ہیں. آج کل ہمارے رشتوں کو خراب کرنے والی ایک اور بہت اہم چیز وہ سوشل میڈیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ سوشل ہونے اور ہر وقت اس پہ لائیو ہونے پہ مختلف جو سوشل پلیٹ فارم ہیں، چاہے وہ فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، یوٹیوب ہے، اس پہ ٹائم سپینڈ کرتے رہیں، اپنے جو لائف پارٹنر ہے اس کو ٹائم نہ دیں، تو اس سے بھی جو ہے وہ بسا اوقات دوریاں بھی بڑھتی ہیں اور نفرتیں بھی پیدا ہوتی ہیں. جو لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کا خاندان قائم رہے، وہ اس کے لیے راستے نکال لیا کرتے ہیں، اور ایسے لوگ کہ جو اپنی فیملی کو بچانا چاہتے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہوتے ہیں. ہمیں بھی یہی کوشش کرنی چاہیے اللہ رب العزت ہم سب کے گھروں کے اندر سکون اور باہمی محبتیں ہمیں نصیب فرمائے، اور ہمیں عملی طور پر ایسے اقدام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہماری فیملی کو بہتر اور خوشگوار بنا سکتے ہیں. آئیے شب جمعہ ہے، مل کے دعا کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب، صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه. اللہم ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا فإنك خیر الراحمین. اے الہ العالمین، پاک پروردگار تو غفور الرحیم ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے. الہ العالمین تو علیم بذات الصدور ہے، تو علی کل شیء قدیر ہے. اے میرے پاک پروردگار، ہم سب کے ساتھ اپنی بخش و مغفرت کا معاملہ فرمانا. ہم بطور انسان بہت ساری خطائیں اور سرزد ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو غفور الرحیم ہے. الہ العالمین ہم سب کی بخش و مغفرت فرمانا. الہ العالمین ہمارے مرحومین، ہمارے عزیز و اقارب، والدین عزیز و اقارب میں سے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، الہ العالمین ان سب کی بھی بخش و مغفرت فرما. ان کے قبر و حشر کے منزلوں کو آسان فرمانا. اے الہ العالمین، میرے پاک پروردگار، یہ جتنے بھی ہمارے بھائی بہنیں پروگرامز دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، شامل ہوتے ہیں، الہ العالمین سب کی نیک دلی حاجات کو پورا فرمانا. الہ العالمین جو کسی قرضے کے اندر پھنسے ہیں، ان کی قرضوں کی ادائیگی کے اندر آسانیاں فرما دیں. الہ العالمین میرے پاک پروردگار جو مختلف دعاؤں کے لیے درخواست کرتے ہیں، چاہے وہ اپنی اولاد کے حوالے سے ہو، چاہے اپنے کاروبار کے حوالے سے ہو، چاہے اپنی بیماریوں کے حوالے سے ہو، میرے پاک پروردگار تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے راز جانتا ہے، سب کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما دے. اے الہ العالمین، اے میرے پاک پروردگار، اسی طرح جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. جو صاحبان اولاد ہیں ان کا سایہ اپنی اولاد پر تادیر قائم و دائم فرما. الہ العالمین والدین کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اولاد کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین، اے میرے پاک پروردگار، الہ العالمین کشمیر سے لے کر فلسطین تک، سیریا، افغانستان، برما، یمن سمیت دنیا بھر کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمانان عالم مصائب و آلام کا شکار ہیں، ان کی مشکلات کا ازالہ فرما. پوری انسانیت کو امن و سکون عطا فرما دے. اللہم ربنا اغفر لنا وارحمنا فإنک خیر الراحمین. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اللہم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ناظرین کرام، یہ تھا آج کا پروگرام آؤ بات کریں، جس میں ہم نے فیملی ایشوز کے حوالے سے بات کی. اللہ رب العزت سب کے گھروں کے اندر خیر و عافیت عطا فرمائے. انشاءاللہ دوبارہ کل آپ سے پروگرام جستجو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.